الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب ووقه العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بند کر لینا بند کر. محترم بزرگوں، بھائیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اس رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی تھے اور صحابی رسول بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. میں گیا، معاویہ کو بلا کر لایا. آپ نے معاویہ سے فرمایا اے معاویہ قرآن مجید لکھو. آپ نے ان سے وحی کی کتابت کروائی. یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید لکھنا بڑی فضیلت ہے، اور وہ بھی نبی کے سامنے بیٹھ کر. اور پھر آپ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول تھے تبھی آپ قرآن مجید وحی لکھا کرتے تھے. کسی سے یہ کہا جائے، کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ بزرگ جو بیٹھے ہیں بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار بندے ہیں، کتب ابدال ہیں،
مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ہم سارے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو ہستی بیٹھی ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور آپ پر ایمان لائے، یعنی صحابی رسول ہیں، تو اب ادھر سے لوگوں کی نظریں ہٹ کر اس ہستی پر ٹک جاتی ہیں، جم جاتی ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، نبی کے صحابی ہیں۔ بس اکیلا یہی صحابی ہونا یہ سارے اوصاف پر، ساری صفات پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس صحابی والی صفت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے اولیاء اللہ متقی پرہیزگار مل جائیں، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کا انتخاب خود اللہ فرماتے ہیں۔ کوئی بھی نبی اور رسول اپنی محنت سے نہیں بنتا، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی صحابیت جو ہے، نبی کے صحابہ جو ہے، اس کا بھی لوگوں میں سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، ثم اورثنا الذین، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کا ہم نے انتخاب کیا، جن کو ہم نے چنا ہے۔ تو صحابیت، صحابی ہونا یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو صحابی بنا دے، ہر ایک کو صحابی، ہر ایک کے لیے یہ صحابی بننا وہ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی بھی اپنی محنت سے صحابی نہیں بنتا، بلکہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کس کو صحابی بنانا ہے، کس کو اپنے حبیب کا ساتھی بنانا ہے اور کس کو اپنے حبیب کا ساتھی نہیں بنانا۔ تو صحابی ہونا یہ بہت بڑا ایک اعزاز اور مقام اور فضیلت کی چیز ہے۔ اور پھر خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کے والد بھی ابو سفیان وہ بھی صحابی ہیں۔ جب ایمان لائے، مسلمان جب ہوئے، تو اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے۔ تو اس غزوے میں شریک ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنکھ پر تیر لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ آنکھ پر تیر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ لینا چاہتے ہو یا جنت کی آنکھ لینا چاہتے ہو؟ جب ایمان لائے تھے تو پھر وہ پکے سچے مومن تھے، یہ نہیں کہ اوپر سے اور اندر سے اور۔ تو انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ مجھے جنت کی آنکھ، مجھے جنت کی آنکھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر صبر کرو۔ تو یہ ایمان تھا دل کے اندر، جانتے تھے کہ اصل کیا چیز ہے۔ اور پھر آپ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ بیعت کا ثبوت بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں، یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، اے نبی ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ ان سے بیعت اس شرط پر کریں، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔ تو آپ نے جب یہ آیت ان عورتوں کے سامنے پڑھی تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ کہا، یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھ لیا شرک کر کے بھی، پہلے مسلمان نہیں تھی، ہم نے شرک کر کے دیکھ لیا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا،
جب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو اب ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی آواز کو پہچان گئے. آپ نے فرمایا آپ ہند ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہند ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اماں. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یسرقنا، کہ دوسری شرط یہ ہے بیعت کرنے کی کہ چوری نہیں کرو گے. تو کہا یا رسول اللہ گویا کہ یہ ان عورتوں میں سب عورتوں کی ترجمان تھی. تو کہا یا رسول اللہ ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے چوری کرنا. اور ولا یزنینا، کہ برا کام نہیں کرو گے. حضرت ہند نے فرمایا یا رسول اللہ شریف عورت یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بات ذہن میں رکھیں، اسلام لانے کے بعد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب کوئی آدمی اسلام لاتا ہے تو پچھلے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، کفر ہو شرک ہو جو بھی گناہ ہو، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس لیے ہمیں ان کی پچھلی زندگی نہیں دیکھنی ہے. یہ سارے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، سارے پھول ہیں. اب اس میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا پھول پہلے کھلا اور کون سا پھول بعد میں کھلا تھا. وہ پورا ایک گلدستہ ہوتا ہے پھولوں کا، سارے پھول ہیں، چاہے پہلے کھلا ہوا ہو یا بعد میں، ہے تو سارے پھول. اور اسی طرح آپ کی بہن، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابیاں ہیں، صحابیاں کے ساتھ ساتھ پیارے حبیب کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑا ایک اعزاز حاصل ہے. آواز تھوڑی ایسا کر دیں، بہت زیادہ آواز ہے، کم کر. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بہن بھی صحابی، اور بہن بھی ایسی کہ جو نبی کی بیوی محترمہ ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ نبی کی ازواج جو ہوتی ہیں ازواجہ امہاتکم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، ام حبیبہ کے ہاں. ساری بیویوں کے الگ الگ گھر تھے. تو دیکھا کہ حضرت معاویہ اپنی بہن ام حبیبہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور وہ سر دبا رہی ہے. بہن بھائی کا سر دبا رہی ہے. آپ آئے اور فرمایا ام حبیبہ کیا بھائی سے محبت کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، میں ان سے بڑی محبت کرتی ہوں. آپ نے آگے یہ فرمایا کہ اے ام حبیبہ اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے اور میں رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی ایک ہستی تھی. روایت میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کروایا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں کوئی بزرگ آ جائے، ہمیں یہ سعادت مل جائے وضو کرانے کی، کھانا کھلانے کی، اس کی خدمت کرنے کی، ساری زندگی ہم نہیں بھولتے، اس کو یاد رکھتے ہیں. فلاں بزرگ آیا تھا، ہم نے اس کی خدمت کی تھی، اس کو وضو کرایا تھا، اس کو کھانا کھلایا تھا، اس کی خاطر تواضع کی تھی. ہم اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں. ایک موقع پر وضو کروا رہے تھے تو یوں آپ نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ تجھے حکومت ملے گی، انصاف کرنا. اور ایک روایت میں آتا ہے
ایک پہلوان غیر مسلم تھا، کافر تھا، اس نے چیلنج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا، ہرا دیا تو پھر میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے کلائی سے ایک پہلوان کو پکڑا، یہ اور ایک واقعہ ہے، ایک پہلوان کو کلائی سے پکڑا اور اس کو نیچے دے مارا۔ صاحب نبی جو ہوتا ہے اس کو بڑی قوت حاصل، طاقت حاصل ہوتی ہے، 4000 لوگوں مردوں کے برابر اس کو طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایک نبی کو 4000 مردوں کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلوان، یہ ایک اور پہلوان، اس نے یہ کہا کہ مجھے پچھاڑ دو، مجھے شکست دو، تب میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہا پہلے غلام کو شکست دو، پھر اس کے بعد میرے مالک کی بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے معاویہ لن یغلب احد، کوئی ایک بھی تیرے اوپر غالب نہیں آ سکے گا، ہر ایک پر تو غالب رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہیں سفر پر جا رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے لگا ہوا تھا۔ آپ نے دعا دی، یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، اور پھر ایسا اللہ نے علم عطا فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، ایسا علم عطا فرمایا، ایک یہودی آیا، اس نے یہ ایک سوال کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جو پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی لیکن چلی بھی ہیں اور سانس بھی لی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ وہ کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کو سانس بھی دیا، آگے چلایا بھی، نبی بنے تھے، آگے سارا سلسلہ چلا۔ دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا اتارا تھا جو کہ کسی پیٹ سے نہیں نکلا تھا، کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور تیسری چیز، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اگر اس پہاڑ سے تم اونٹنی نکال کر دکھاؤ پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، اونٹنی نکلی، تو یہ اونٹنی جو نکلی تھی یہ کسی پیٹ سے نہیں نکلی تھی، چلی بھی اور سانس بھی اس نے لیا تھا۔ اور چوتھی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگر جو تھے، انہوں نے جب مقابلہ کیا اور اپنی رسیاں میدان کے اندر ڈال دی تھی، جھوٹے سانپ بن گئے تھے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ جب ڈالا تو سانپ بن گیا تھا۔ یہ سانپ جو بنا تھا یہ کسی پیٹ سے نہیں نکلا تھا۔ یہودی نے یہ کہا کہ میں نے کتابوں میں نبی آخر الزمان کے ساتھیوں کے علم کی یہی نشانیاں پڑھی ہیں، جھکا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ تو آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عام آپ حضرات جانتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ غوث اعظم یہ مقام تصوف جو ہے اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو نہیں کہتے غوث، یہ ایک تصوف کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی تصوف میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پھر غوث اعظم کہا جاتا ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے
کہ اس راستے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرنا ہے تو اس راستے پر میں بیٹھ جاؤں. جب وہ وہاں سے گزرے، جس سواری پر سوار ہو، سواری پر سوار ہو کر جب وہ گزرے، سواری کے گزرنے کی وجہ سے اس سواری کے پاؤں سے گرد و غبار اڑے اور میرے اوپر پڑ جائے، تو فرمایا کہ میری نجات کے لیے، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے پروفیسر، انجینئر وغیرہ وغیرہ، ان کو کبھی نہ سنا کرو، ورنہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اللہ نے آپ کو یہ مدارس میں علماء دیے ہیں، مفتیان دیے ہیں، ان کے پاس آئیں، آپ ان سے آ کر آپ رہنمائی حاصل کریں، ان کو مت سنا کرو. یہ آستین کے سانپ ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ ہمارے بڑوں کو پتا ہے، ہمیں پتا یہ کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب عجیب کبھی کبھی وہ باتیں کی جاتی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی ہیں، قرآن مجید لکھا کرتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت، وہ ہستی ہیں کہ تبرکات جمع کیا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، بال مبارک اور آپ کی قمیض مبارک ان کے پاس تھی، اور یہ وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرے فوت ہونے کے بعد جب مجھے قبر میں دفنا دو تو میرے سینے کے اوپر، میرے اوپر یہ ناخن اور آپ کے بال اور آپ کی قمیض رکھ دینا کہ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ پیار اور محبت تھی. آپ ان سے پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں. وحی قرآن مجید لکھا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے ان کی عبادت کا ذکر کیا کہ بڑی وہ عبادت کیا کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عابد تو ہیں لیکن انہو فقیہ، وہ فقیہ بھی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک جگہ کے ایک صحابی وہ گورنر تھے، ان کو امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا. ان کی جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر مقرر فرمایا. تو لوگوں نے جا کر اس پہلے جو معزول جو گورنر جو تھے ان کے پاس گئے اور جا کر امیر معاویہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے شروع کر دی کہ دیکھو وہ ایسے کہ انہوں نے آپ کو معزول کروایا اور آپ کی جگہ پر انہوں نے وہ گورنری حاصل کر لی ہے. تو آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر کرو ہمیشہ خیر کے ساتھ ذکر کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی بھی بنا، ہدایت یافتہ، اور اس کو ہدایت کا، دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا. یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. 64,65,000 مربع میل پر انہوں نے حکمرانی کی. سب سے زیادہ ان کی وہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ ان کی حکمرانی تھی، ان کی حکومت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 4 سال یہ گورنر رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 12 سال یہ گورنر رہے. اور اس کے بعد جب ان کا اپنا دور حکومت آیا تو 19 سال یہ اپنے دور حکومت میں یہ وہ حکومت فرمائی تھی، حکمرانی کی تھی. تو ان کو بہت بڑا ایک اعزاز حاصل ہے. تو یہ کاتب وحی بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. آپ نے ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائی، ان کو بڑی دعائیں دی ہیں
کہ یا اللہ اس کو ہادی بھی بنا، یہ مہدی بھی بنا، اور اس کو اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ معاویہ کو علمہ الکتاب، کتاب قرآن مجید کا مکمل علم سکھا، مکمل علم عطا فرما، اور حساب کتاب کا بھی مکمل علم عطا فرما، وَوَقِهِ الْعَذَابَ، اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو بہرحال 22 یہ رجب، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس دن ہمارے معاشرے میں ایک رسم عام ہے، کنڈوں والے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اور اس پر خوشی کرتے ہوئے یہ کنڈے منائے جاتے ہیں، کنڈے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس بری رسم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کے مناقب، ان کے فضائل ذکر کیے، تو اس رسم سے خود بھی محفوظ رہیں اور مسلمان بھائیوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دن یعنی 22 رجب کا دن جو ہے یہ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ ان کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ کہ اس رجب کے مہینے میں۔ 22 رجب کو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، جو کہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، صحابی رسول ہیں، خود صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کی والدہ صحابی، اور آپ کی بہن ام حبیبہ وہ بھی صحابیہ اور امہات المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ تو اللہ نے بے شمار آپ کو مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت، کامل محبت عطا فرمائے۔ ذرہ ایک بھی، ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں دلوں میں وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر ہمارا ایمان ناقص ہے، بلکہ خطرے والی بات ہے ہمارے لیے۔ اصحابی کالنجوم، آپ کا فرمان میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کا بھی ہاتھ پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی صحابہ خود اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اور یہی جنت کے وارث ہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔